اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 تک تھے، اور اللہ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ بہت ناقدری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات دیے تھے، ان کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو فرعون کی قید سے چھڑایا۔ انہوں نے اپنے سامنے وہ اتنا بڑا معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا، اور ایک طرف عذاب مل رہا تھا اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا، یعنی بچایا۔ تو آپ دیکھو کہ اتنا بڑا معجزہ جب ہو جاتا ہے نا، تو انسان کم از کم کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سا ایک خوف آ جاتا ہے، ایک اس طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن انسان، ہم سب، یہ اللہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ انسان اتنا ناقدرہ اور اتنا ناشکرہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اللہ کی عظمت اس کو پتہ چل بھی جاتی ہے نا، پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پر لگا ہوا رہتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، انہوں نے بھی شرک کیا، جو کہ بار بار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ راستے سے جا رہے تھے، قرآن میں یہ ذکر آتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ پوج رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک ایسا آپ کچھ بنا دیں، بت بنا دیں، تاکہ ہم بھی اس طرح سے پوجا کریں۔ تو دیکھیں، ان کے ابھی تک بھی اللہ کی عظمت ان کو بالغیب، جو ایمان کی شرط ہوتی ہے نا، جو آپ نے شروع کے 6 پوائنٹس میں ایک یہ بھی شرط تھی نا کہ اللہ پر بالغیب ہی ماننا ہے ان کے، تو دیکھیں ایمان اتنا کمزور تھا کہ بالغیب ان کو نہیں آ رہا تھا اللہ پر ایمان، اور ایگزیکٹلی وہی ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اس پر ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کلپ میں ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے جا کے اور جب ٹاپکس آئے تو دوبارہ اس کو کھولیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معافی کسی وجہ سے ملتی ہے، انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اللہ نے معاف کرنے کے بعد جو آیت نمبر 52 میں آیت کی کہ اس لیے معاف کیا لعلکم تشکرون، کہ شاید تم اب قدر کر لو، یعنی اللہ موقع دیتے ہیں بندوں کو۔ دیکھیں قرآن کی ایک ایک آیت میں آپ کو اللہ بھی سمجھ آ جائیں گے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنے موقع دیتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ بندہ جب ہٹ درمی پہ چلا جاتا ہے نا، بالکل بات نہیں مانتا، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اب یہ کبھی سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ بالکل لاسٹ اللہ تعالیٰ یہ والی سزا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، لیکن وہ شدید العقاب ہیں جو بہت موقع دینے کے بعد پھر انسان نے اگر تہیہ کر ہی لیا ہو کہ اس کو نہیں سدھرنا، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، فرقان دی، شاید کہ تم ہدایت پالو، شاید کہ تم کو راستہ مل جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ شریعت تھی، اللہ نے ان کو شریعت دی کہ شاید اب یہ لوگ ہدایت لے آئے، اور ہر کتاب کی شریعت ہوتی ہے، اور ہر کتاب کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ فرقان ہے، اس میں حکمت ہے۔ اسی طرح اس میں بھی فرقان ہے، یعنی صحیح و غلط کی پہچان بتا رہی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے بعد جو آج ہماری آیت سٹارٹ ہوتی ہے، آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے قوم، انکم، بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، تمہاری جانوں پر، باتخاذکم العجل، بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے، اللہ نے فرمایا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا کیا ہے اس میں دیکھیے گا کہ وہ اذ قال موسیٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قومی، دیکھیں اے قوم،
تو اس کا مطلب یا قومی سب کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جاتے تو دوبارہ ان کی اس بات کو ایڈریس نہیں کرتے کہ چلو یہ پہلے تھوڑا سا دین کو سمجھ لے، پھر میں دوبارہ ان کو بتاؤں گا کہ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے دوبارہ ان کو یاد دلایا کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز تھی۔ تو دیکھیں حق کو لوگوں تک پہنچانا ذمہ داری ہوتی ہے۔ یا قومی اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی یا قومی کریں، کیونکہ میں اور آپ بھی خلیفۃ الارض بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں بھی اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے اور حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یا قومی مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی لیول کا کرے، کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیا، جتنی ہمت ہے۔ آج کل تو یہ دیکھیں آن لائن چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ نے اپنی کوئی چیز ریکارڈ کر لی، کسی کو بتا دیا، بچوں کو بتا دیا، فیملی میں بتا دیا، لیکن حق بتانا ضروری ہے۔ اور اس ماحول میں خاص کر کے کہ اتنا حق کو نیچے کر دیا گیا اور جھوٹی باتیں آج اتنی اوپر ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو حق جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پتہ چل جائے وہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ اور دیکھیں حق ہمیشہ کہاں سے کنفرم ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ضرور حق کو غالب کر کے ہی رہیں گے، لیکن کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اس میں میرا اور آپ کا بھی نام ہو؟ کہ جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے جو حق پر قائم رہے، جبکہ ابھی سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو جب حق سمجھ آ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور پوری طریقے سے ڈیووٹڈ رہے، حالانکہ پورے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو میں اور آپ کیا ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے کہ اتنی ناحق کے دور میں اور آپ حق جب ہم کو مل جائے انشاءاللہ تو ہم بھی لوگوں میں اس کو آگے پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت پیارا طریقہ نصیب کریں، ہم کو بہت حکمت کے ساتھ اس اللہ کے لیے کام کرنے والا بنائیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام اپنی زندگی میں کر کے جائیں۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان کو کہا کہ اے قوم، بے شک تم نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، یعنی اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا جب تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا اتنا بڑا کام۔ کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ نے کوٹ کی آیت، یہ لقمان علیہ السلام کی ہے، لیکن اسی ٹاپک میں وہ آیت آئی کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا حق ماننا ہے، سب سے بڑا ظلم عظیم ہے وہ، کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرو۔ تو آپ دیکھو ہم کتنا شرک کرتے ہیں، کتنا ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے اوور بڑا بنا دیا کہ ہم نے سب سے بڑا شرک اللہ کے ساتھ ان کا کر دیا، استغفر اللہ۔ حالانکہ وہ ہمیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیا انہوں نے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ہم نے یہ حرکت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کس طریقے سے ان چیزوں سے، ان چنگل سے نکالیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کیا شرک کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی جن کی ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں، سنسیئرٹی، پیار کی حد ہے ان کی اللہ سے، یعنی جو ہم نے ان کی قرآن سے چیزیں دیکھی کہ وہ اتنا زبردست اللہ پہ توکل کرتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے، وہ ہم کو یہ دے کر نہیں گئے، سبق سکھا کر نہیں گئے کہ وہ بھی آج تک سنتے ہیں تو یا رسول اللہ کر کے بلاؤ، یا وہ بھی اللہ کے برابر ہیں تو ان کو بھی آپ پکار سکتے ہو، وہ بھی آپ کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہم کو تعلیم دے کر ہی نہیں گئے، ہم کو وہ یہ تعلیم دے کر گئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی صرف حی القیوم ہے، وہی ہمیشہ زندہ ہیں اور وہی ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ ظلم کیا تم نے اپنی جانوں پر، یعنی تم اپنی جانوں پر اتنا بڑا ظلم تو کر چکے ہو، باتخاذکم العجل، بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود۔ ٹھیک ہے، اب ان کو کہہ رہے ہیں فتوبو، بس اب تو رجوع کر لو، توبہ کر لو، الی بارئکم۔ دیکھیں توبہ تو وہ لوگ کر چکے ہیں نا، تو توبو کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ یو ٹرن کر لو، آ جاؤ طرف تمہارے رب کے، توجہ کر لو، الی بارئکم، تمہارے رب کی طرف اب توجہ کر لو۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ اللہ نے اوپر بتایا کہ ان کو کتاب دی تھی،
ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب میں لینے گیا تو تم اپنے آپ پر ایک بہت بڑا ظلم کر چکے ہو، اب تم نے اللہ سے معافی مانگی ہے، لیکن اب اس معافی کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ اصلحو ہے، یعنی تمہیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تم نے معافی مانگی، تم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، اب اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اس کو میں کیا سمجھوں کہ یہ فتوبو الی بارئکم کو میں نے یہاں پر سمجھا کہ اب جو میں شریعت لایا ہوں تم اس کو سمجھو، اس کتاب کو، اس کو اپلائی کرو اپنے اوپر، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں جو تم غلط کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو۔ تم نے معافی مانگی ہے اور اوپر اللہ نے کہا کہ اس لیے معاف کیا ہے کہ شاید کہ اب تم قدر کرو، تو اب تم اصلاح کے پروسیس میں آ جاؤ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کے دین کو سمجھو، جو کتاب میں لے کے آیا ہوں اس کو سمجھو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اس پر بھی لوگوں نے بہت کہا کہ اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو، تو یہ تو کوئی سینس نہیں بن رہا نا یہاں پر کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر پیچھے بھی آ رہا ہے کہ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو وہاں پر کیا ایک دوسرے کو مارا، ظلم کیا تھا یعنی ایک دوسرے کو پیٹا تھا کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہاں پر بھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قرآن میں کئی جگہ آپ کو فَاقْتُلُوا قتلا، یہ اس سے نکلا ہے نا، قتلا سے فَاقْتُلُوا، تو یہ کئی جگہ سے آپ کو ملے گا کہ اس کا میننگ آتا ہے کہ بحث مت کرو، لڑائی بھی آتا ہے، مارو بھی آتا ہے، لیکن اس کے 3-4 میننگز ہیں۔ تو یہاں پر آپ اس کو اگر اچھی طرح سے سمجھو تو بہت خوبصورت بات کی یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو مارو، جو تمہاری اندر سے خواہشات ابل رہی ہیں نا ان کو قتل کرو، ان سے جھگڑو اور اللہ کی بات کو مان لو، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت زبردست یہاں پر ٹاپک اسلحو کا بھی آ رہا ہے اور سمجھنے کا آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم سے گناہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تم ان سب کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی اس کتاب کو سمجھو، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو مارو، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو سب سے پہلے کرنا ہی کیا پڑتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اپنی غلطیاں دیکھنی ہوتی ہیں نا کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات کی میں کو ختم کر دو، اپنی ذات کی برائیوں کو ختم کرو، سمجھ آئی؟ اپنا نفسانی خواہشات کو مارو، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک عند بارئکم، یعنی اللہ کو جب تم یہ کام کرو گے، تم نے غلطی کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، اب جب تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے، یعنی اللہ کی کتاب کو سمجھو گے اور اپنے اوپر اپلائی کرو گے اور اپنے آپ کو صحیح کرو گے، اپنی جو غلطیاں اس کو سدھارو گی، اپنی نفسانی خواہشات کو مارو گے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ ورڈ بہت پیارا لگتا ہے عند بارئکم، کیونکہ یہ اتنا ایسا لگتا ہے عند بارئکم تمہارے رب کے سامنے، یہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے۔ تو میں اور آپ کبھی دن میں غور کرتے ہیں کہ میرے رب کے سامنے میری کیا چیز اچھی ہے، آج میں نے ایسا کیسا دن گزارا کہ میرے رب کے نزدیک وہ اچھا ہوگا کیا؟ یعنی کبھی ہم کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے؟ اور آپ یقین کرو کہ مجھے بھی نہیں ہوتی، جب میں یہ پڑھتی ہوں نا یہ آیتیں یا اور بھی ایسی 1-2 آیتیں ہیں تو ایسے دل اندر سے ہل جاتا ہے کہ یار کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے، یعنی دل اندر سے ایک ایک عجیب سا دکھ ہوتا ہے کہ کبھی میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے رب کے نزدیک میں کیسی آج لگی ہوں گی، میرا یہ عمل کیسا لگا ہوگا میرے رب کے نزدیک، یعنی مجھے سب سے کم پرواہ ہے اللہ کی۔ استغفراللہ، یہ کہنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن ہم تو یہاں سیکھنے بیٹھے ہیں اور میں اور آپ ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ جہاں کہیں ہم میں کمی ہے ہم اس کو پورا کریں، لیکن واقعی کہ ہم دنیا میں اتنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں کہ میں کھانا بنا دوں، اس کو یہ پسند ہے وہ پسند ہے، ایز اے لیڈیز، ایز اے لڑکی
ہم لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ کیا پسند ہے کیا نہیں، اس کو یہ برا نہیں لگ جائے، بچوں کو یہ برا نہیں لگ جائے، میاں کو یہ برا نہیں لگ جائے۔ بیچارے آدمی بھی سارا دن کماتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں ان کی خواہشات پوری کر دوں، ان کو یہ کر دوں، ان کو خوش کر دوں، ان کو سرپرائز دے دوں، لوگوں کو کیسا لگے گا، میرا یہ خوش ہے، میرے رشتہ دار خوش ہیں، میرا اسٹیٹس مینٹین ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن کتنی بار ہم یہ سوچتے ہیں دن میں کہ اللہ کس طرح راضی ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نزدیک کیا میرا یہ عمل صحیح رہا؟ آج کا پورا دن اللہ کے نزدیک میرا کیسا ہوگا، کیسا رہا ہوگا؟ اگر میں یہ سوچوں نا تو شاید میری زندگی بھی بدلے، اور میری آخرت کے لیے جو اعمال نامہ میں نے جو کھلے گا وہ بھی شاید میں بہت اچھا بنا سکوں۔ تو یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر ہم سب سے کم پرواہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کی کرتے ہیں۔ شاید ہم کو یوں لگتا ہے کہ اللہ تو معاف کر ہی دیں گے، اللہ تو شاید بس دینا ہی ہے ہم کو کام، اللہ کا کام تو ہم کو بس دینا 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 ہے، ہم کو کچھ نہیں دینا سامنے سے۔ ہم جو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے کہ بس نماز پڑھ لی، یہ کر لی، وہ کر لی، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا کوئی پورے دن میں ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کی پرواہ ہوتی ہے؟ تو یہ ہم کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ میری پریکٹس میں یہ آئے، میں پورا دن میں اگر کئی بار نہیں تو کم از کم رات میں ہی سوچ لوں کہ آج پورا دن کیا اللہ کے نزدیک میرا اچھا ہوا ہوگا، اس میں نے کیا کیا چیزیں کی ہوں گی، تو نہیں ہوا تو میں نیکسٹ ڈے کوشش کروں گی۔ تو انشاءاللہ اس طرح میری پریکٹس بھی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فتاب علیکم، بس اللہ بھی تمہیں معاف کریں گے، اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا ہے، اور جب یہ چیزیں کرو گے تو اللہ بھی تم پر رجوع کریں گے۔ دیکھیں فتابہ کو میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ معافی سے زیادہ تابہ کا مطلب رجوع ہوتا ہے، تو فتابہ اللہ بھی تم پر رجوع کریں گے۔ وہی والی آیت میری فیوریٹ آیت ہے کہ جب وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، پھر جم جاتے ہیں کہ رب تو ہمارا اللہ ہی ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، اور پھر جم جاتے ہیں۔ یعنی جمنے کا کیا مطلب ہے کہ اب جو اللہ نے حکم دیا ہے نا میں صرف وہی کروں گی، چاہے کچھ بھی دنیا میں اللہ نہ کرے، اللہ فتنہ بننے سے بچائے، لیکن کوئی بھی اگینسٹ ہو، لیکن میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی، میں سب کا خیال رکھوں گی، لیکن سب سے بڑھ کر مجھے اللہ کا خیال ہے۔ یہ ہوتا ہے استقامت کہ اللہ نے جو آرڈر دیا اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو۔ پھر اللہ بھی فرماتے ہیں تتنزل الملائکہ، اللہ بھی ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں ولا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم غمگین ہونا اور نہ تم خوف کھانا۔ یہ انعام ہے کہ فرشتے ان کے اندر سے خوف اور غم کو نکال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ وظائف ہیں جو قرآن سے ہم کو ملتے ہیں۔ ہم وظائف ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں نا ادھر ادھر کہ کوئی مولوی بتا دیں، کوئی یہ بتا دیں۔ آپ کا اپنا اللہ، آپ کے اپنے اللہ آپ کو قرآن سے وظائف بتا رہے ہیں، اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ کرنے میں ہم کو محنت پڑتی ہے کیونکہ اس میں اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے نا۔ تو یہ آیت تو اپنے آپ کو بدلنے کی تو ہے کہ انسان ایسا بدل جائے کہ جو اللہ چاہے ویسا ہو جائے۔ فتاب علیکم، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی رجوع کریں گے تم پر، انہو بے شک وہ ہوا التواب الرحیم، وہ معاف کرنے والے، وہ رجوع کرنے والے اور رحمان ہے۔ یعنی اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن تم بھی اپنی حرکتوں کو سدھارو تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر بہت رحمت کریں گے۔ جیسے وہ آیت آتی ہے نا کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہیں میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں ان کو۔ اور یہ پوائنٹ میرا یاد رکھیے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا اللہ نے۔ ان کے پاس لوگ آ رہے تھے نا، ان سے کہا نا، ان سے بات ہو رہی تھی نا، کہ نبی کریم سے بات ہو رہی تھی کہ جب آپ سے میرے بندے، آپ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں اگر پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت دائی، میں جواب دیتا ہوں ان کو، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیں آپ سے اپنی بات کریں، آپ مجھ سے ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ زندہ تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت، تو ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دعا کریں ان کے لیے مجھ سے،
اور میں پھر قبول کر لوں گا. ان سے کہا ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں، یعنی ڈائریکٹ رشتہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان سے قریب ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں 24 آورس کا ٹائم ہے، جب بھی پکارو گے اللہ جواب دیں گے. اور آپ دیکھ لو کہ کوئی رات، کوئی ایسی ٹائم نہیں ہے جب اللہ کہیں گے ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، ابھی میرے پاس نہیں آنا، میں نہیں تمہاری پکار سنتا ہوں. ہر ٹائم. کچھ لوگوں کو رات کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں. دن میں ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے سامنے والے کو. جس کو گھبراہٹ ہوتی ہے ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو سائنٹیفکلی بھی پڑھو، یہ بہت انسان کو تنگ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ لائیں. تو آپ دیکھو کہ کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے اور کوئی مسئلے ہوتے ہیں، آپ رات میں بھی اٹھ کر بہت دل کے ساتھ اللہ کے آگے بیٹھ جاؤ گے نا، اللہ کے آگے 2 نفل دل کے ساتھ پڑھ کے اللہ سے اپنی شیئرنگ کر لو گے نا، تو وہ تسلی ملتی ہے، وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی ذات نہیں دے سکتی، کوئی سگی ماں نہیں دے سکتی. آدھی رات کو آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا لیکن اللہ جواب دیتے ہیں. اگر یہ تعلق ہم کو بنانا ہے نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنا ہوگا. شرک کی بھی اس ٹاپک پہ ہماری بات ہو رہی تھی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، پھر بھی ان سے بھی نہیں کہا کہ آپ دعا کریں تو وہ مان جائیں گے. اللہ کہا ڈائریکٹ مانگو. یعنی اللہ اپنے بندے سے یہ ڈائریکٹ والا رشتہ چاہتے ہیں. اور اس آیت میں آگے اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اللہ کے آرڈرز کو فالو کرو. تو مجھے اور آپ کو بھی کچھ تو کرنا ہے نا، یہ بیٹھے بٹھائے بس دعائیں مانگنی ہیں اور قبول ہو جائیں. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں میں تو ان کو 24 آورس جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں، چاہے میری دعا قبول ہو نہیں ہو. وہ میرے لیے اس وقت اچھی نہیں ہوگی تبھی قبول نہیں ہوئی، اور ابھی نہیں بھی اگر ہونی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ ضرور ضرور مجھے اس کی تسلی بھی دیں گے، ریئلائزیشن بھی کروائیں گے. یعنی اللہ سے مانگنا بیکار نہیں جاتا بندے کا. اگر وہ پورے ایمانداری کے ساتھ اللہ کو مانگے بھی، اس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، تو اللہ بھی اس کو جواب دیتے ہیں. اور پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ کی، آئے گی ابھی آگے ہم پڑھیں گے. اتنی زبردست ہے کہ اللہ اپنے اور بندے کے درمیان کیسا رشتہ چاہتے ہیں یہ میں اور آپ بھی سمجھیں اور اتنا اللہ سے اپنے آپ کو کلوز کریں انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.